أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر لازم فرما دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ وہ علانیہ ہو خواہ پوشیدہ، اور جس کا خون کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ۔ یہ ہیں وہ باتیں جن کا اللہ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ اس کے حق میں بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے، اور ناپ تول پوری کرو انصاف کے ساتھ۔ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو، گو وہ شخص قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ سے جو عہد کیا اس کو پورا کرو۔ ان باتوں کا اللہ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، اور یہ کہ یہ دین میرا سیدھا راستہ ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو، وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی، اس کا تم کو اللہ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہوئی اور سب احکام کی تفصیل ہو جائے اور رہنمائی ہو، رحمت ہو، تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر یقین لائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ جمع کیا ہے، اور سورہ انعام کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت بخشی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم تمام بہنوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو سورت کی تکمیل ہو رہی ہے، آج سیکنڈ لاسٹ رکو ہے، کل اس کا لاسٹ رکو ہوگا، تو
تو یہ اکثر میری بہنوں یہ دیکھا گیا کہ قرآن کے جو آخری رکوع ہوتے ہیں سارے یعنی سورت کے یعنی سورتوں کے جو آخری رکوع ہوتے ہیں تو وہ تمام سورت کے نچوڑ ہوتا ہے، تمام سورت کا نچوڑ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ان 2 رکوعوں کو غور سے سنیں اور تمام جو پچھلا آپ نے پڑھا ہے اس کا آپ کو اعادہ ہوگا. اور ایک کیا کہتے ہیں کہ پن پوائنٹس اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بتاتے ہیں جو کہ بہت ہی اہم ہوتے ہیں. تو آج کا اور کل کا درس تو بہت اہم ہے کیونکہ آخری 2 رکوع ہیں، آج کا ایک رکوع، کل کا آخری رکوع ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم اپنے دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے، ہم اپنے یعنی دل و دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے انشاءاللہ ان رکوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ اچھی طریقے سے ہمارے سمجھ آئیں اور انشاءاللہ ہم اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیں. اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پیاری آیات کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے والا بنائے. اللہم بارک لی ولکم آمین یا رب العالمین. میری بہنوں، پچھلا جو ہم پڑھتے آ رہے تھے، اس رکوع کے شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا بتا دوں، پچھلے ہم جو پڑھتے آ رہے تھے شرک کے بارے میں، جو مختلف ان کے عقائد تھے کہ مشرکین کے عقائد تھے کہ بکری 2 سال کی ہو تو وہ ایسا ہے، وہ اونٹ نر ہو تو یہ ہے، مادہ ہو تو یہ ہے، اس کے مردار ہے تو اس کے لیے حلال ہے، اس کے لیے حرام ہے، اگر بچہ زندہ ہے اس کے پیٹ میں تو یہ بھی کھا سکتا ہے، وہ بھی کھا. سبحان اللہ، اس طریقے کے کئی ایسی باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل نازل ہی نہیں کی، اس کی کوئی وہ اہمیت والی باتیں ہی نہیں ہیں، جیسے کامن چلنا چاہیے ویسے ہی چلنا چاہیے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ بلا وجہ کی بحث جسے کہتے ہیں نا، بلا وجہ کی بحثیں، تو یہ بلا وجہ کی بحثیں، ہاں نہیں اس کو ایسا کرو اس کو ایسا کرو، یہ تمام چیزیں وہ کر رہے تھے. تو قرآن میں حتمی فیصلہ کسے کہتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ لاسٹ فیصلہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ تمام باتیں بتائی ان لوگوں کی، مشرکوں کی جہالت کی باتیں، یعنی فضول کی گفتگو، جہالت کی باتیں، فضول کی گفتگو، بیکار بحثیں، یہ تمام ان لوگوں کی بعض یعنی پوری بیان نہیں کی اللہ نے، بعض چیزیں ان کی قرآن میں بیان کی اور کہا کہ اس قسم کی باتیں بغیر دلیل کے کیوں اللہ تعالیٰ کے اوپر تھوپ رہے ہو تم لوگ، کیوں یہ بیکار باتیں کر رہے ہو، تمہیں سننا ہی ہے سمجھنا ہی ہے تو آؤ قل، کہہ دو اے نبی. جو قرآن کی یہ رکوع شروع ہو رہا ہے جو سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، آؤ اے نبی ان سے کہہ دو کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو اللہ نے تم پر حرام کی ہیں، لازم کی ہیں. حرم ربکم علیکم، جو تم پر یعنی لازم تمہارے رب نے کی ہے، لازم تمہارے رب نے کی ہے، وہ کیا باتیں ہیں میں تم کو بتاؤں گا. یعنی بلا وجہ کی باتوں پر بحث کرتے مت بیٹھو، بیکار بحثیں جس کا کوئی یعنی دلیل نہیں ہے، جس کی کوئی نص نہیں ہے، جہاں اللہ نے کئی وہ بات نہیں فرمائی، بس پچھلی باتیں ہیں، ان سے سنا ان سے سنا، ان کا طریقہ ان کا طریقہ، اسی پر بحث کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی تم کہہ دو، قل کہہ دو تعالو، آؤ، تاکہ اتلو میں تلاوت کروں ما حرم ربکم علیکم، جو تمہارے رب نے تم پر لازم کیا ہے وہ کیا چیزیں ہیں، آؤ میں تم کو پڑھ کر سناؤں. اب یہ بات سمجھنے کے لیے لازم ہے میری بہنوں ہم تھوڑا سا غور کریں. کس بات پر؟ کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ہمیں یہ نصیحت دے رہا ہے کہ ہمیں بیکار باتوں میں نہیں پڑنا ہے، رب نے جو چیزیں ہم پر لازم کی ہیں اس کو پکڑنا ہے. وہ لازم چیزیں پکڑیں گے تو ہمارا سدھار ہوگا. ایسا نہیں کہ فروعی مسائل ہیں، جیسے مطلب کوئی چیزیں ہیں جس کی غیر ضروری بحث ہے، غیر ضروری بحث کرنا نہیں ہے اسلام میں. اور خاص کر کے آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو آپ بحث نہیں کرنا ہے. آپ کے پاس دلیل ہے اسٹرانگ، آپ نے قرآن میں یہ آیت پڑھی، آپ کے نظروں کے سامنے ہے یہ آیت، تو آپ اس وقت بحث کر کے ان کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ آیت ہے قرآن میں، یہاں پر میں جو بتا رہی ہوں یہ حق ہے، اس پر عمل آپ کو کرنا ہے. آپ کے پاس کوئی مستند حدیث ہے، کوئی بندہ حدیث کے خلاف جا رہا ہے اور آپ نے وہ پڑھی حدیث، آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہے یا آپ کے سامنے ہے وہ حدیث، تو آپ کیا کرنا ہے، اس وقت آپ اس کو سمجھانا ہے، بتانا ہے. اور اگر وہ بغیر دلیلوں کے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، زبردستی کی بحث کر رہا ہے، ہوتا نا بعض لوگوں کو عادت ایک بات کرو تو دوسری بات کی جو ان کو صحیح سمجھ آتی نا اس بات کی بحث کرنے لگتے. نہیں وہ چھوڑ دیجیے، پہلے آپ وہ بولیے، ایک بیٹھ جاتا ذہن میں.
ایک کوئی بیان بیٹھ جاتی ہے ذہن میں اور اس کے پیچھے لگتے ہیں اور مطلب سبجیکٹ سے ہٹ جاتے ہیں، سبجیکٹ جو ہوتا ہے اس سے ہٹ جاتے ہیں اور دوسری باتوں پر بحث کرنے لگتے ہیں. آپ کو یہ سبجیکٹ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ قرآن کی دلیل ہے، اس کے خلاف آپ جا رہے ہیں، یہ مت کریے. یہ حدیث ہے، اس کے خلاف آپ جا رہے ہیں، یہ مت کریے. جب انہیں یہ بتایا جاتا ہے یہ قرآن کی دلیل ہے، اس کے خلاف مت کریے، یہ حدیث ہے، اس کے خلاف مت کریے، تو یہ کیا کرتے ہیں، دوسری وہ باتیں جس میں آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اس میں کوئی دلیل نہیں ہوتی، اس کی بیکار کی بحثیں لگاتے ہیں. تو ہمیں ان بحثوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہے، الجھنا نہیں ہے. جب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ بیکار بحث کرنے والے ہیں، آپ کو الجھنا نہیں ہے ان کے ساتھ، آپ کو الجھنا نہیں ہے ان کے ساتھ. آپ کو کیا کرنا ہے، پچھلی صورتوں میں ہم نے پڑھا تھا قالوا سلام علیکم، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، قرآن میں ہے یہ آیت کہ جب جاہل تم سے بحث کرنے لگے تو ان سے کہو سلام علیکم، ما السلام، سمجھ گئے نا، یعنی سلام کر کے ہٹ جاؤ. قرآن میں یعنی طریقہ کیا ہے، جب ہم ملتے ہیں کسی تو سلام کرنا ہے، کسی سے جدا ہوتے ہیں تو سلام کرنا ہے. مل لیے بات کر رہے تھے، سلام علیکم بھی بات کر رہے تھے، اب بات کرتے کرتے بحث کی بات کر رہے ہیں، بیکار دلیل کی بات کر رہے ہیں، بیکار گفتگو کر رہے ہیں، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ فلاں ہے فلاں ہے. اب جیسے پچھلے رکوع میں دیکھیے آپ، پورا کفار و مشرکین نے کیا کیا تھا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ بغیر دلیل کے یہ بقرہ، یہ جو گائے ہے یہ حلال ہے وہ حرام ہے، یہ بکری حلال ہے وہ بکری حرام ہے، یہ اونٹ 2 سال کا اس کا بچہ ہو تو مردہ پیدا ہوا تو ایسا زندہ پر، یہ بیکار کی بحثیں، اس سے کوئی دین اسلام کا تعلق ہی نہیں تھا. نہ اللہ نے کوئی ایسے دلائل نازل کیے، حتیٰ کہ اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو چیزیں تم کہہ رہے ہو تمہارے پاس دلیل تو نہیں ہے، پھر بھی کہہ رہے ہو، تو کیا مطلب کہ یہ باتوں کے نازل ہوتے وقت تم سامنے ٹھہرے ہوئے تھے یا پھر تم پر نازل بھی، کیا ہے یہ باتیں، یہ بیکار کی گفتگو. تو یہ بیکار کی گفتگو پر اللہ تعالیٰ نے روک لگائی اور کہا، آج اس سورہ کی شروعات میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم، آؤ میں بتاؤں گا تمہیں کہ اصل لازم چیزیں جو تم کو پکڑنی ہے وہ کیا ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم کسی کو شریک مت کرو اللہ کے ساتھ، شرک سے دور رہو، توحید پر جم جاؤ، شرک سے دور رہو، توحید پر جم جاؤ. شرک اپنے اندر نہیں لاؤ، سب میں لازم چیز یہ ہے. اب ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے. اب ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ توحید کیا ہے اور توحید کو جانے اور اس پر استقامت کے ساتھ جم جائیں. ہم میں سے کس کو کتنا معلوم ہے میری بہنوں اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، توحید کے بارے میں. ہم نے بہت کچھ پڑھ لیا، زندگی گزار لی، شادیاں کر دی اور بچے پیدا کر دیے، بڑے ہو گئے، سب زندگیاں سیٹ کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، دن رات محنتیں کر رہے ہیں. توحید کے بارے میں آپ نے کتنا علم حاصل کیا؟ ہمارے پاس تو ٹائم بہت ہے ویسٹ کرنے کے لیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لیکن ہم نے توحید کتنی جانی، اللہ کی توحید ہم نے کتنی جانی؟ کتنی مرتبہ آپ نے توحید کی کتابیں کھولی اور پڑھی؟ وہ نہیں بتا رہی میں واٹس ایپ پہ آ جایا ریل سے اسکرول کرتے ہوئے توحید کے بارے میں کچھ آ گیا تو پڑھ لیا، وہ نہیں. طریقہ وہ نہیں ہے دین اسلام سیکھنے کا. دین اسلام سیکھیں گے آپ قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے. تو توحید کی باتیں آپ نے قرآن میں کتنی مرتبہ اس پر غور کیا؟ اللہ کی وحدانیت کے بارے میں آپ نے کیا علم حاصل کیا؟ ہم جب اللہ کی وحدانیت کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں تو ایمان ہمارا مضبوط ہوتا ہے، توحید پر ہم جم جاتے ہیں اور شرک سے خود بخود ہٹ جاتے ہیں. ہمیں دیکھیں بھی کہ شرک کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو شرک والی چیزیں ہیں، تو ان سے بچنا لازم ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اصل جو کام تم کو کرنا ہے توحید پر جمنا ہے، شرک سے ہٹنا ہے، اصل مین بڑا کام. سیکنڈ کیا ہے، ایک تو ہو گیا اب اللہ کا حقوق اللہ میں، یہ ہے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ توحید وحدانیت اس کی جو ہے اس کو ہم تسلیم کریں اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اور اللہ کی توحید پر، اللہ کی وحدانیت پر جو اللہ نے ہمیں سکھائی ہے جم جائیں. جیسے اسی پر توکل کرنا ہے، اسی سے دعائیں مانگنی ہے، اسی پر بھروسہ کرنا ہے، اسی کے ہو کر رہنا ہے. اور وہ کون ہے ذات اس کو پہچانے انشاءاللہ، جو علم اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کی روشنی میں. تو یہ جب ہم جان لیتے ہیں، یہ جب ہم کر لیتے ہیں، اپنی توحید کو مضبوط کر لیتے ہیں، سب میں اہم کام ہمارا یہی ہے. اب بیکار باتیں سب چھوڑو، بولے پچھلے جو بحث یہ اونٹ اتنا، بکرا اتنا اتنا، وہ فلاں فلاں، یہ سب باتیں بازو رکھو آپ، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس. اب جو آپ کو دلیل والی باتیں ہیں جو لازم آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے
کہہ دو اے نبی، خل کہہ دو، تعالو اتلو ما حرما، آؤ میں تم پر تلاوت کروں جو اللہ نے لازم کیا ہے، ربکم تمہارے رب نے، علیکم تم پر. پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تشرکو بہ شیئا، کچھ بھی شرک مت کرو، چھوٹا موٹا بھی نہیں. چھوٹے موٹے شرک میں کیا ہے؟ چھوٹا شرک ریا، دکھاوا، شو آف کرنا، دکھاوا کرنا، شو آف کرنا، دکھاوے کے لیے لوگوں کو یعنی عبادات اپنی کرنا، تو نعوذ باللہ یہ ریا بھی شرک ہے. چھوٹی سی ریا، چھوٹی سی ریا بھی شرک ہے، چھوٹا بھی دکھاوا آپ کریں گے تو وہ شرک ہے. تو اب ایسے کئی علم ہے جب ہمیں حاصل کرنا ہے، پتا کرنا ہے کہ شرک کیا چیزیں ہیں، کیونکہ ولا تشرکوا بہ شیئا بولے اللہ تعالیٰ، تھوڑا سا بھی شرک نہیں کرو، پہلی بات. دوسرا حکم جو کھلے عام لازم ہم پر کیا گیا وہ کیا ہے؟ وبالوالدین احسانا، وبالوالدین احسانا. اور پہلے تو آپ کو اپنے رب کا حق ادا کرنا ہے توحید پر جم کر. حقوق اللہ کے بعد فوری بات آتی ہے حقوق العباد کی، بندوں کے حقوق. بندوں کے حقوق میں وبالوالدین احسانا کیا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان کرو. والدین کی یعنی ایک مرتبہ نہیں میری بہنوں، اللہ تعالیٰ اپنے حق کے بعد جس کا حق بتلاتا ہے وہ ہے والدین کا. اپنے حق کے بعد کسی کا حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتلاتا ہے تو وہ ہے والدین کا حق. احسان کا معاملہ، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم. اطاعت رب کے بعد جو فوری جو حکم آتا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. اس کی بڑی اہمیت ہے. اس اہمیت کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جتلاتے ہیں اولادوں کے لیے لیکن ہم بھول جاتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بگاڑ میں ہمارا ہی ہاتھ ہوتا ہے. بچہ فرما بردار نہیں ہے تو بگاڑ میں کس کا ہاتھ ہے؟ آپ دیکھیں گے میکسیمم جو دیکھیں گے آپ، زیادہ سے زیادہ جو تعداد دیکھیں گے آپ بچوں کی نافرمانی کی، اس کے وجہ والدین ہی بنتے ہیں. بیجا لاڑ پیار، بیجا لاڑ پیار، بیجا اگنورنس، یعنی اگنور کر دینا کہ مطلب بچہ برا کام کر رہا ہے، کسی کے ساتھ کر رہا تو چھوڑ دو، وہ کسی کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے تو چھوڑ دو. ہاں اس کے ساتھ تو کرنا ہی تھا ایسا بدتمیزی، ہاں ایسا کرا بچہ بدتمیزی کرا وہ بڑوں کے ساتھ، فلاں ہاں کرنے دو، وہ تو حق ہی تھا، اس کو بدتمیزی کرنا ہی چاہتا اس کے ساتھ. میرا بچہ کرا، بہت اچھا کرا. اب کل کیا کرے گا؟ وہ آپ کے ساتھ بھی بدتمیزی کرے گا. تو یہ کیا ہوا؟ آپ نے بدتمیزی کس کو ٹریننگ دی؟ چاہے آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ بڑا ہے بچے سے آپ کے، تو آپ بولنا نہیں بیٹے بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، یہ حرکت غلط تھی آپ کی، آپ بچے چھوٹے ہیں، آپ بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، سیکھو آپ ادب کرنا. دشمنی میری اور اس کی ہے، مخالفت جو ہے اس کی اور میری ہے، لیکن آپ کو بدتمیزی نہیں کرنا. ہاں اگر وہ آپ کے مطلب یہ کہہ سکتے ہیں بچوں کے، ہاں اگر وہ میرے اور یعنی آپ کے والدین کے بارے میں اگر وہ برا بھلا کہہ رہا ہے تو تب آپ کو جواب دینے کی، تب آپ کو کچھ بولنے کا حق ہے. لیکن اس نے کچھ نہیں کہا آپ سے اور آپ کیوں بدتمیزی کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ یعنی تمیز سکھائیں اپنی اولاد کو، ہر ایک کے لیے تمیز سکھائیں تو بچہ خود تمیز والا ہوگا. ایک چیز کی غلطی ہوتی ہے. دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں کہا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ دوسری غلطی جو اکثر ماں باپ سے سرزد ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بیجا لاڑ پیار، ایسی محبت ایسے لاڑ کر رہے ہیں کہ بچہ بدتمیز ہو جا رہا ہے. اور بدتمیزی پر بھی اگنورینس ہے، ایسا نہیں کہ مطلب بدتمیزی پر ایکشن لیا جا رہا، نہیں، بدتمیزی پر بھی اگنورینس ہے کہ یہ تو ایسے ہی ہے، یہ تو ایسے ہی ہے، یا پھر مذاق میں لے لیا یا پھر لائٹ لے لیے. کبھی کبھی غصہ آیا تو غصہ آ جا رہا کہ میری اولاد نے میرے ساتھ ایسا کی، کبھی غصہ نہیں آ رہا تو اس کو مذاق میں لے رہے ہیں. تو یہ کھیل تماشا والدین کی عزت کو نہیں بنانا ہے. اور بچوں کو خاص کر نصیحت کرنا ہے اس چیز کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں رب کی اطاعت کے بعد والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے. آپ سورہ انعام میں دیکھیے، سورہ لقمان میں دیکھیے، جگہ جگہ دیکھیے، آپ جگہ جگہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کا سلوک، حسن سلوک، حسن کہتے ہیں بہترین،
बेहतरीन सलूक करने का हुक्म दिया। तो बच्चे को समझाएं कि बेहतर से बेहतर सलूक आप अपने वालिदैन के साथ करें। हम भी करेंगे इंशाल्लाह, और अपने बच्चों को भी इस चीज की ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानो ताला जो बुनियादी चीजें बताते हैं, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये सब बेकार बगैर दलील के बहसें करते रहने की बजाय ये बात सुनो कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। अब देखिए हमारे पास दो किस्म के लोग पाए जाते हैं, दो नहीं मैं तो कहूंगी तीन किस्म के लोग। एक होते हैं कि बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के मामले में इतना ज्यादा सीरियस हो जाते हैं कि उसके आगे उनको कोई चीज नजर ही नहीं आती, किसी का भी हक नजर नहीं आता। यानी वालिदैन के साथ हुस्न सलूक में उनके सामने कोई भी चीज नजर नहीं आती, किसी दूसरों की हक तलफी कर देंगे, फलां की हक तलफी कर देंगे, अल्लाह की नाफरमानी कर लेंगे, सब कर लेंगे। क्या बोलेंगे कि नहीं वालिदैन के साथ अल्लाह ताला हुस्न सलूक करो बोला, लिहाजा मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी अपने वालिदैन को, चाहे मेरे वालिदैन गलत ही क्यों ना हो, चाहे मेरे वालिदैन कुछ गलत काम ही क्यों ना कर रहे हो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं बराबर साथ दूंगी उनका। क्यों? क्योंकि वो वालिदैन है। नऊज़ बिल्लाह, नहीं। हुस्न सलूक का मतलब इतना भी एक्सट्रीम में नहीं चले जाना है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो आप हाथ नहीं पकड़ रहे हैं, या फिर आप समझा नहीं रहे, तमीज के साथ हाथ पकड़ो, मतलब ये नहीं कि बदतमीजी कर रहे हैं वालिदैन के साथ, नहीं, तमीज के साथ उन्हें समझाएं। अगर समझाने के बावजूद भी वो गलत काम कर रहे हैं, आप मुलव्वस नहीं हो उसमें, आप साथ नहीं दे उनका। बोले कि नहीं नहीं वालिदैन है, करना पड़ता, ना साथ देना पड़ता। गुनाह करेंगे तो साथ देंगे? नहीं। गुनाह करेंगे तो साथ देंगे? नहीं। गुनाह के कामों में अपने वालिदैन का भी साथ नहीं देना है। एहसान का मतलब ये नहीं है कि हुस्न सलूक का मतलब ये नहीं है कि हर तरीके से मतलब आप अच्छा करो या बुरा करो उनका साथ देना है, नहीं। हक पर बराबर आपको साथ देना है, ना हक है तो आप समझाना, अच्छे अखलाक के साथ समझाना। अगर नहीं समझ रहा बंदा, आप हट जाना है वहां से। कोई हुस्न सलूक के लिए ताकीदी हुक्म आता है तो इतना एक्सट्रीम चले जाता है कि दूसरों के हुकूक मार देता है। नहीं मेरी अम्मी है, जो बोले वो सुनना। अक्सर शौहरों के बारे में देखा गया कि अपनी बीवियों को कहते नहीं मेरी अम्मी जो बोले वो सुनना। अब जो बोले वो सुनने में अगर कुछ गलत होता है, ठीक है, फर्मा बरदारी लाजिम है, बड़े हैं, फर्मा बरदारी करना चाहिए, लेकिन बात सही हो या गलत हो, नहीं आप सुनना ही सुनना, ये बात गलत है। उससे मैंने कई घर टूटते हुए देखे, कई घर टूटते हुए देखे। वजह क्या बनी? एक नहीं, एक नहीं, सवों घर मैंने टूटते हुए देखे इस वजह से कि शौहर ने कह दिया कि नहीं जो भी है मेरी माँ है, जो भी बोले, हक बोले ना हक बोले, कुछ भी बोले, आपको सुनना है, आपको सब्र करना है। अब ये भी औरत है वो भी औरत है, सब्र के पैमाने टूट जाते हैं, उसके बाद क्या होता है? घर टूट जाता है, तो दिल टूट जाते हैं, घर टूट जाता है। तो बहरहाल ये चीजें बैलेंस करके हमें चलना है। अल्लाह के अहकामात को पहले हम कंप्लीट करेंगे तो हमें बात समझ आएगी। ये जो है ना, फर्स्ट जो अल्लाह ने कहा तौहीद पर जम जाओ, जब अल्लाह को समझ जाएंगे, अल्लाह ताला की जितना अल्लाह को समझने के लिए जितना इल्म अल्लाह ने हमको दिया, वैसे तो पूरा नहीं समझ सकते अल्लाह ताला को, क्योंकि उसका इल्म तो बहुत वसी है। थोड़ा जो अल्लाह ने हमको समझने के लिए दिया उतना तो समझ जाएं, जो कुरान और हदीस में आता है उस हद तक तो समझ जाएं अल्लाह की जात को, जितना अल्लाह ने हमें समझाया। उसके बाद देखिए सुभान अल्लाह, आप सबके हुकूक बराबर अदा करेंगे। कोई आपके लिए इतनी अहमियत वाला नहीं हो जाएगा कि दूसरे के हुकूक आप हक तलफ कर दें, नहीं। तो बहरहाल ये कि कोई जाता है तो कदर एक्सट्रीम में जाता है, कोई जाता है तो नऊज़ बिल्लाह इस हुक्म की पाबंदी नहीं करता। हुकूकुल वालिदैन उसको समझ में नहीं आते, एहसान हुस्न सलूक उसको समझ में नहीं आता। वो समझता है कि मेरी सारी दुनिया फला जगह है, फला जगह है, फला जगह है, माँ बाप बिल्ली अहमद के बायस ही नहीं है। नऊज़ बिल्लाह, पलटा कर जवाब देना, तेजी से गुफ्तगू करना आम हो गया है आजकल। हराम
اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو یہ حکم دے رہا ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے، بحیثیت مومن ہونے کے، ہمیں یہ حکم مل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں اگر کوئی بچہ اپنے والدین کو پلٹا کر جواب دیتا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، ان کے ساتھ بے رخی اختیار کرتا ہے، ان کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو یہ بہت بڑا کربناک معاملہ ہے، اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ آپ کو پتا ہے نا کہ علقمہ کا ایک واقعہ ہم نے پڑھا تھا سیرت میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو علقمہ کے یعنی سکرات کا عالم برابر مسلسل اس کے اوپر طاری ہی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے بارے میں معلوم کراتے ہیں تو وہ شخص بہت نیک تھا، سب نیکیاں کرتا تھا، لیکن اپنی والدہ کو اذیت دیتا تھا، ستاتا تھا، بہت اذیت دیتا تھا، دکھ پہنچاتا تھا، بہت اذیت دیتا تھا۔ بعض لوگ ہوتے نا سائیکو پیشنٹس، کہ مطلب کسی کو پکڑ لیتے ہیں اور ایسے اس کو اذیت دینا شروع کر دیا تو بس شروع ہی کر دیا، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ باپ ہو، ایک پکڑ لیتے ہیں کسی کو، اس کے پیچھے پڑ جاتے۔ تو ویسی معاملہ تھا وہ شخص کا، اس نے اپنی ماں کو بہت اذیتیں دی، اتنی اذیتیں دی کہ آخر اس کی ماں بیزار ہو کر اس سے کیا ہو گئی تھی، تنہا ہو گئی تھی، الگ ہو گئی تھی، اس کے ساتھ نہیں رہتی تھی، اس بیٹے کے ساتھ۔ اب جب اس کا موت کا وقت آیا تو اس کی جان ہی نہیں نکل رہی تھی، تڑپ رہا تھا، تڑپ رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دیکھے کہ کیا معاملہ ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ بڑا بدسلوک تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں کو بلا بھیجے، بولے کہ اس کو معاف کر دو۔ تو ماں تو بہت ناراض تھی، بولی کہ میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ ٹھیک ہے، میں لوگوں کو حکم دے گا لکڑیاں جمع کرنے کا اور آگ جلانے کا، اور اسے آگ میں ڈالوں گا، جب وہ جلتا ہوا تم دیکھو گی تو اس کے بعد شاید تم معاف کرو گی۔ تو وہ بولتی کہ نہیں 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 جلاؤ میرے بیٹے کو، میں نے معاف کیا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمثیلی یعنی مثال دینے کے لیے اسے کہا، ویسے تو جلاتے نہیں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم جلا بیٹے کو، تو اس نے کہا کہ نہیں، تو پھر بولے کہ تم معاف نہیں کرو گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا اور اس سے جہنم کا عذاب ہوگا۔ تم معاف نہیں کرو گے تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا اور اسے جہنم کا عذاب ہوگا۔ دوبارہ کہہ رہی ہوں، غور سے سنیے، جو نافرمانی کرتے ہیں اپنے ماں باپ کی، غور سے سنیے اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتا میرے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتا ان لوگوں کو جو اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے۔ اللہ معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے، جب تک کہ اس کے ماں باپ اسے یہ نہ کہے کہ ہاں میں نے میرے بیٹے کو یعنی معاف کر دیا، میں نے میرے بیٹے کو معاف کر دیا، میں نے میری بیٹی کو معاف کر دیا، جب تک ماں باپ نہیں کہیں گے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی والدین کے حقوق اتنے زیادہ ہیں، آج ہم کو ضرورت ہے اس چیز کی کہ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اپنی فرما برداری کروا کر، حسن سلوک کروا کر، یعنی ان کو ایسے تیار کریں کہ وہ حسن سلوک کرنے والے بنے، کیونکہ والدین کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر اطاعت کا حکم دیا ہے کہ اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، ساتھ ساتھ اپنے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک، حتیٰ کہ یہ بھی فرما دیا کہ اف لکما ولا تنہا، تم انہیں اف تک مت کہو، اف بھی نہیں کرنا ہے۔ اف کب کہتے ہیں؟ جب بہت زیادہ تنگ حسن سلوک، بہترین معاملہ اپنے والدین کے ساتھ یہ لازم ہے میری بہنوں۔ اللہ نے جگہ جگہ اس کا حکم دیا ہے، اور اگر یہ کام ہم نہیں کرتے، نعوذ باللہ، اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتی، بہترین سلوک نہیں کرتی، ان کی دل جوئی کا خیال نہیں رکھتی، ان کا خیال نہیں رکھتی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی سزا دیں گے۔ اللہم احفظنا، اللہم احفظنا۔ کوئی دکھ دیتا ہے، ماں باپ کو دکھ دینا بہت بڑی یعنی کیا مشکل، مجھے الفاظ نہیں مل رہے کہ میں کیا بولوں اس کے لیے، بدنصیبی کہوں گی، اس اولاد کی بدنصیبی کہوں گی جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتی ہے۔ اس کے اتنا بدنصیب کوئی نہیں، کیونکہ ماں باپ کی دعائیں آپ کے پوری حیات میں آپ کو کام آئیں گی۔ وہ دعا کے لیے جو ہاتھ اٹھتے ہیں نا، جب وہ دنیا میں ہیں تو ان کی قدر کریں، وہ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر تب قدر کرنا کوئی معنی نہیں ہوگا، کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ ہم نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا جو ماں باپ کے جانے کے بعد آج تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ کاش کہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر لی ہوتی،
کاش کہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر لیا ہوتا. تڑپ رہے ہیں آج, فائدہ نہیں ہے, آج تڑپنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تک ہے دنیا میں اس وقت تک حسن سلوک کر لیں. ایک بات آخری کہتی ہوں میری بہنوں, ایک یہ عمل ایسا ہے جو کہ انسان چند سال تک ہی کر سکتا ہے جب تک وہ ماں باپ زندہ رہیں. ہر عمل انسان ہر ہمیشہ کر سکتا ہے, نوافل کی پابندی ہو یا فلاں ہو, صدقات و خیرات, جتنی عبادتیں ہیں وہ انسان اپنی تاحیات کر سکتا ہے. لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک صرف ان کی زندگی میں کر سکتا ہے. وہ مرنے کے بعد ان کے لیے ایک ذریعہ ہے, کسی کا ایک ذریعہ بند ہو گیا تو کسی کے دو بھی ذریعے بند ہو گئے. کسی کے دو ذریعے ہیں تو اس کی قدر جانے. کسی کے دو ذریعے ہیں جنت میں جانے کے, ماں بھی زندہ ہے باپ بھی زندہ ہے, اس کی قدر جانے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں تاکہ آپ کی جنت کی راہیں آسان ہو انشاءاللہ. اللہ فرماتا ہے کہ تم والدین کے ساتھ احسان کرو. جو اصل باتیں ہیں جو لازم ہے تم کو کرنا, کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا ہے کسی کو, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. نمبر 3, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ. اور ایک جگہ آیا تھا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ خَشْيَةِ الْإِمْلَاقِ, یہاں آیا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ. اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو. اپنی اولاد کو مفلسی سے قتل مت کرو. یعنی یہ سمجھ رہا ہے بندہ بچے زیادہ ہو جائیں گے تو پالنا مشکل ہو جائے گا. ہمارے تو بعض مشورے بھی دیتے ہیں, اللہ انہیں معاف کرے, کہتے ہیں اتنے بچے ہو گئے تو کیسا پالیں گا آدمی کی نوکری ہے کیا ہے, اس کو پریشانی ہو جائے گی, 2 میں خلاص کر دو, 3 میں خلاص کر دو. اب جس کو بچے تو نہیں, اماں بہت کمزور ہو جا رہی ہے, یہ مر جائے گی, اب اور بچے پیدا کریے. ڈاکٹر نہیں کہتا, یہ کہتی ہیں صرف اوپری حالت دیکھا. آپ کو پتا ہے ایک ڈیلیوری ہوتی ہے تو دوسری ڈیلیوری تک اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی قوت کا انتظام کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی قوت کا انتظام کرتے ہیں. بعض بہنیں کیا کرتی ہیں, اللہ معاف کرے کہ نہیں میرے کو کمزوری بہت ہے لہٰذا ابورشن کرا دو. اور قتل اولاد حرام ہے, قتل اولاد حرام ہے. ایک جان جو آپ کی جان کے اندر آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محترم ٹھہراتا ہے, آپ کو اس کو ابورٹ نہیں کرنا ہے. اگر کرتی ہے تو قتل کے جرم میں گرفتار ہوں گی. ہاں یہ اور بات ہے کہ ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ اب اس کی جان کے لیے خطرہ ہے, اب اس کے لیے اولاد کو پیدا کرنا اس کی جان کے لیے خطرہ ہے, تو احتیاط کریں, پریکاشنز لیں, اولاد کو اپنے رحم میں آنے نہیں دیں. ایسا نہیں کہ مطلب اولاد رحم میں آ گئی پریکاشن لینے کے باوجود, یعنی کہتے ہیں کہ مطلب نہیں ہم نے پریکاشن لیا تھا پھر بھی آ گئی تو آ گئی خلاص, اب تو آپ کو پیدا کرنا ہے, اس کو مارنا نہیں ہے. جب اس کی جان آ جاتی ہے, خاص کر جب اس کی جان آ جاتی ہے. لاپرواہ ہوتی ہے خواتین کے, مطلب اپنے آپ کو چیک نہیں کرتی. ہاں میں نے تو چیک ہی نہیں کیا تھا, ارے 3 months گزر گئے, پیریڈس ہوئے ہی نہیں, اچھا میں نے تو چیک ہی نہیں کیا تھا. اب اس کے اندر جان آ گئی بچے کے اندر, اب کہ نہیں ارے ڈاکٹر مجھے بولے تھے, اب مجھے کیا کرنا ہے, اب کیا کرنا ہے, 4 لوگ مشورہ دیتے ہیں مار ڈالو, مار ڈالتے بچوں. ایک جان ہے آپ کی جان کے اندر آ گئی اور اس کی سانس شروع ہو گئی, دھڑکن شروع ہو جاتی نا, ہارٹ بیٹ سٹارٹ ہو گئی. قتل آپ نے اگر ابورٹ کیا کسی نے تو اس نے قتل کیا, قتل کا گناہ ہے. ایک ہوتا ہے کہ مفلسی کے ڈر سے, کیا کہتے ہیں کہ اتنے بچے کیسا پالے گا, اتنے بچے کیسے پالیں گے. ارے میں تو کہتی ہوں ان غربا کو دیکھو, آپ سے زیادہ توکل تو ہم ان کے پاس ملے گا, ہم سے زیادہ توکل تو ان کے پاس ملے گا. اکثر بولتے ہیں ارے غریب ہے مگر کتنے بچے ہیں, دیکھو تو سبحان اللہ بولیے, الحمدللہ بولیے, اس کے توکل کو سلام کریے کہ اس کا توکل ہے اللہ پر کہ اللہ پالے گا. اب یہ بولتے کہ نہیں 2 رہنا اچھے رہنا, 3 رہنا اچھے رہنا, ان کی اچھی تربیت کر لیں گے بس. یہ اپنے خیالی پلاؤ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آسانی سے پیدا کر سکتی ہے, عورت آسانی سے پیدا کر سکتی ہے, یہ اپنی طرف سے مشورے مت دیں کہ نہیں اتنے نہیں, کمزوری بہت ہو جاتی ہے, ابا 5 بچے ہو گئے بہت کمزور ہو گئے ہوں گے. یہ خیال ذہن سے نکال دیجئے. 5 بچے 6 بچے ہو گئے تو کمزور نہیں ہوگی عورت. جتنی طاقت ایک پریگننسی سے دوسرے پریگننسی میں آنے تک
جتنی طاقت اسے ہونا چاہیے وہ دے دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بندی اپنا خیال رکھتی ہے. بس جب بندی اپنا خیال رکھتی ہے، ایسا نہیں کہ مطلب خیال نہیں رکھ رہا جس کی وجہ سے کمزوری ہوتی ہے. اچھی غذائیں لے، اچھی ڈائٹ لے اور اپنے آپ کو مضبوط رکھے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرے مفلسی کے ڈر سے. تیسرا اہم پوائنٹ تھا یہ. اللہ نے کہا کہ بیکار گفتگو کرنے کی بجائے، بیکار بحثیں کرنے کی بجائے اصل بات کی طرف آؤ. قل تعالوا، آؤ اس چیز کی طرف کہ کیا اللہ نے تم پر لازم کیا ہے. ایک یہ کہ والدین کے ساتھ، ایک یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، دوسری یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تیسری یہ کہ اپنی خشیت الاملاق یعنی مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں، انہیں بھی دیں گے. پریشان مت ہو، زیادہ بچے ہو جا رہی، پریشان مت ہو کیسے پالیں گے کیسے ہوگا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، انہیں بھی دیں گے. رزاق اللہ ہے، آپ نہیں ہیں. اللہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جو مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو کم کر دیتے کہ نہیں مطلب کیسے پالے گا کیسے پالے گا، پالنے والا وہ نہیں ہے باپ، پالنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اللہ کہہ رہا ہے صاف کہ نحن نرزقکم، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، وإیاہم، انہیں بھی دیں گے. 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی اور بہت ہی خطرناک چیز جو آج کل عام ہے وہ کیا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. چوتھا جو حکم لازم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کہ تم فحش کے قریب بھی مت جاؤ. اللہ اکبر. اب آپ فحش دیکھیں گے تو اتنی فحش کی مثالیں آپ کو مل جائیں گی، اللہ مستعان. ہم بچوں کو بچپن سے فحش کرنے کی تربیت دے رہے ہیں. آج کی مائیں، آج کی بہنیں کان کھول کر سن لے اگر کوئی یہ کرتی ہیں کہ اپنے چھوٹے بچوں کو حیا کی تعلیم ہم نہیں دیتے. چھوٹے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا جی، سلیو لیس پہنا دو. چھوٹے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا جی، پیٹ دکھ رہی ہے، پیڑ دکھ رہا ہے. ایسی لباس پہنائے جا رہے ہیں بچوں کو جس سے کہ ان کے جسم کے حصے نمایاں نظر آ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے ہیں جی کچھ نہیں ہوگا. کہ چھوٹے رہے تو تربیت کب کرنا ہے آپ کو؟ بڑا ہو تربیت کریں گے؟ بچی بڑی ہو جائے گی جب تربیت کریں گے؟ نہیں نا، بچپن سے ہی اس کی تربیت کب ہوتی ہے؟ تربیت بچپن سے ہوتی ہے. بڑے ہونے کے بعد تربیت نہیں ہوتی. بڑے ہونے کے بعد آر یا پار، یا تو بے حیا پوری نکل جائے گی یا پھر ماریں گے آپ، حیادار بنانے کی کوشش کریں گے، ٹوٹ جائے گی. بچپن سے اس کو حیادار بنانا ہے. آج کل دیکھیں آستین، بغیر آستین کے کپڑے. کیا بولیں گے کہ نہیں وہ فراک ایسی آیا تھا. ارے فراک آیا تو میری بہن آپ کو کوئی پلین جرکی نہیں ملی اسے لگانے کے لیے، پلین جو بنیان اندر ہوتی ہے. آج کل تو ہر چیز اویلیبل ہے، سبحان اللہ. نہیں بھی ملتی ہے آپ کاٹن کپڑا لیجئے، جب اس کے ساتھ میچ کپڑا لیجئے اور اسے سلائیے. کیا عذاب ہے کہ بچوں کو اپنے ننگے رکھ رہے ہیں، ہاتھ ننگے، پیر ننگے، چھوٹے چھوٹے فراکس پہنا رہے ہیں، نیچے سے اسٹاکنگز پہنا دے رہے ہیں، اور وہ پورا یعنی مطلب یہ کہ جسم کا حصہ نہ. چھوٹے بچوں کی بات نہیں کریں، اسٹاکنگز 2 ایئرس تک ہی پہنانا ہے. وہ نہیں بڑے ہی ہو جا رہی ہے 6 سال کی 7 سال کی، تبھی بھی نہیں. بچی ہے آپ کی تو عمر بھری بچی، شادی والے بچے والی بھی ہو جائے گی تو آپ کے سامنے بچی ہے. تو کیا کریں گے؟ چھوٹی ہے 6-7 سال کی ہو جا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے فراکس پہنا دیے، اسٹاکنگز پہنا دیے، اور بولے کہ نہیں وہ پائجامہ نہیں میرا تو اسٹاکنگز پہنے بنا دیا. اب بچی بھی عادی ہو جائے گی چپکے ہوئے کپڑے پہننے کی، بچی بھی عادی ہو جائے گی تنگ لباس پہننے کی، بچی بھی عادی ہو جائے گی سلیو لیس پہننے کی. اس کے بعد جب سلیوز کا دیکھے تو اسے بے چینی ہوگی، بولے گی کہ نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے ایسا ہی کپڑا چاہیے جو سلیو لیس. اب بچے بولے نہیں، اب بچی ضد کر رہی ہے یہی پہنا دو، چلو ٹھیک ہے. اب پہناتے گئے اپنی زندگی ایسی غفلت میں گزری، اور فحش کی تیاری ہم نے اپنی بچی کے لیے کرا دی. نعوذ باللہ. بہت بڑے لگ رہے ہوں گے الفاظ، لیکن بات حقیقت یہی ہے میری بہنوں. اب آیا بھی پہن رہی ہیں ہم، اس میں بھی فحش ہے. اب آیا بھی پہن رہی ہیں اسکن ٹائٹ، جسم کے پورے حصے نظر آ رہے ہیں، جسم کے پورے حصے نظر آ رہے ہیں، نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ سب دکھا رہا ہے. کیا ہے؟ اب آیا پہنی ہوئی، دوپٹہ باندھی اتنا چھوٹا، بس وہ مفلر کی طرح لپٹ لیا، نہ سینے پر آتا ہے نہ پیٹ پر آتا ہے، تمام ادھر پیچھا نکلا ہوا، سامنے نکلا، صاف دکھ رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. فحش کیا ہوتا ہے میری بہنوں؟ فحش یہ ہے کہ ایک ساتر لباس میں عورت کا، یعنی غیر ساتر لباس میں عورت کا منظر عام پر آنا فحش ہے، چاہے وہ بچی ہو چاہے وہ بڑی عورت ہو. یہ فحش تو عام کر دے رہے ہیں.
فحش عام کر رہی ہیں، اپنی طرف سے بھی عام کر رہی ہیں، ٹائٹ لباس پہنا کر وہ فلاں ہے، یہ ہے، فلاں ہے، یہ ہمارا ٹرینڈ ہے، یہ چلتا، وہ ایسا بھی چل جاتا، ویسا بھی چل جاتا. یہ تھوڑی دیر کے لیے پہنائے تھے. نہیں، ان چیزوں کا خیال رکھیں، فحش سے دور رہیں، اپنی اولادوں کو، خود ہم بھی، کہ مطلب نیٹ کے ایسے دوپٹے، نیٹ کا تو دوپٹہ ہی نہیں ہوتا، نیٹ کا دوپٹہ نہیں کہلاتا وہ. نیٹ کا دوپٹہ کیسے ہوتا؟ نیٹ کا دوپٹہ مطلب یہ لاجک ہی سمجھ نہیں ہے کہ نیٹ کا دوپٹہ ہوتا ہے سینوں کو ڈھانکنے کے لیے، نیٹ کا ڈھانکے گی؟ استر لگا اس میں. یعنی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن کیوں بتائی جا رہی؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے ڈائریکٹلی، ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، نہ کھل کے نہ پیچھے، ظاہر کر کے باطن میں بھی نہیں، فحش کا ارتکاب نہیں کرنا. یہ فحش ہے کہ ہم اپنے، نعوذ باللہ، ہم اپنے اولادوں کو بے حیا بنا رہی ہیں، یا خود بے حیائی کا ارتکاب کر رہی ہیں، نعوذ باللہ. نیٹ کی ساڑیاں پہنی جاتی ہیں، نیٹ کے دوپٹے اڑے جاتے ہیں. حیا شرم ہماری کہاں مر گئی؟ آپ کو پتا ہے الحیاء من الایمان، حیا تو ایمان کا ایک جز ہے. اور یہ پری پلانڈ ہو رہا ہے. جو آج کل اتنے زیادہ کپڑے بن رہے ہیں نا، کس طریقے کے مطلب بے حیا کپڑے جو بچوں کے بن رہے ہیں، بڑوں کے بن رہے ہیں. کیوں بن رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے نسلوں سے حیا نکالنے کی کوشش کی جا رہی. کیوں؟ کیونکہ حیا نکل گئی تو ایمان، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب حیا نکل جائے تمہارے پاس سے، کرو ما شئت، جو چاہے تم بولے، جو چاہے کرو. مطلب یہ کہ اب تمہارا ایمان سے کوئی تعلق نہیں رہا. تو یہ ایمان سے ہٹانے کے لیے بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، اپنے کپڑوں کے ذریعے سے، اپنے ڈریسنگ کے ذریعے سے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے. آپ دیکھیں گے بے حیائی کا دیکھنا، یعنی بار بار بچے جب بے حیائی کو دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لباس کو پہنے ہوئے دیکھتے ہیں، بغیر دوپٹے اڑے ہوئے عورتوں کو بارہا دیکھتے ہیں، تو پھر وہ تو ان کو کامن ہو جائے گا کہ ہاں سبھی کرتے نا. ذہن میں ایک بیٹھ جائے گا، دیکھتے 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 ذہن میں یہ بیٹھے گا. کارٹونز بھی دیکھ رہے ہیں بچے، ان پر نظر رکھیں کیا دیکھ رہے ہیں. کارٹونز بھی دیکھ رہے ہیں تو بے حیائی کا اس میں سبق دیا جا رہا، فحش کا سبق دیا جا رہا. کارٹون میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے چھوٹے چھوٹے. اب بچوں کو کیا کرتے، گڑبڑ کر رہا ہے، فون لگایا، دے دیا کہ بھائی دیکھو، اب یہ مطلب اب نہیں ستائے گا تھوڑی دیر، چلو اب اپنے گوسپنگ شروع کریں گے، تاکہ یا پھر اپنا کام کر لیں گے، جو بھی کریں گے. بچے کو کارٹون لگاؤ، دے دو، بچہ خاموش بیٹھا ہوا رہتا دیکھ لیتے ہوئے. بچے کی کیا ذہن سازی ہو رہی ہے، آپ کو پتا ہے کیا ذہن سازی ہو رہی؟ تو وہاں پر تھوڑا غور کریں میری بہنوں. ٹاپک ہمارا یہ نہیں ہے، اسی لیے میں آگے بڑھ رہی ہوں، لیکن یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو فحش سے دور رکھیں، کیونکہ فحش ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے حیا کو ختم کر دیتا ہے. اور کسی کا خون نہیں بہانا ہے، کسی کو قتل نہیں کرنا ہے، مگر حق کے ساتھ. حق کے ساتھ مطلب قصاص کے طور پر کوئی قتل کسی کا کر رہا ہے حکومت کی طور، حکومتی لیول پر، تو یہ ہو رہا ہے تو یہ جائز ہے. لیکن وہ بھی مقتول کو یہ کہا گیا کہ مطلب مقتول کے وارث کو یہ کہا گیا کہ تم اس کو معاف کر دو، تمہارے لیے بہتر ہے، کچھ دیت لے لو اس کے بدلے میں. یعنی یہ بھی ٹریننگ دی گئی. تو بہرحال قتل کرنا بھی جائز نہیں ہے. اور ہاں اگر حق کے ساتھ ہو تو ٹھیک. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو. وصاکم یعنی اللہ تم کو وصیت کرتا ہے. میری بہن، یہ اللہ کی وصیت، اس کو سیریس لیجئے. پھر دوبارہ گناؤں گی. پہلی بات، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، کسی کو بھی شرک نہیں کرنا. دوسرا، والدین کے ساتھ حسن سلوک. تیسرا، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرنا، یعنی جو ابارشنز کراتے ہیں کس کی وجہ سے کہ رزق کی کمی ہو جائے گی. نہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی دیں گے. تمہیں تو دے ہی رہے ہیں، انہیں بھی دیں گے. تیسری بات، پہلا تھا شرک، دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک، شرک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. نمبر 2. نمبر 3، اولاد کو قتل نہیں کرنا. نمبر 4، فحش کے قریب نہیں جانا. نمبر 5، کسی کا قتل ناحق نہیں کرنا. یہ 5 چیزوں کو اللہ نے جو حکم دیا ہے، ان اس حکم کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے. آگے اللہ فرماتا ہے کہ چھٹا یہ حکم دیتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ. یتیم کا مال ہڑپنا تو دور کی بات ہے، قریبی مت جاؤ، بولے اس کے تعلق سے بدنیتی مت رکھو. آج یتیم کے مال کو، بچہ چھوٹا ہے لہٰذا کچھ بھی کر لے رہے ہیں اس کے مال کو. نہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ تم یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ. الا باللتی ہی احسن. ہاں اگر تم
مال اس کا استعمال کر رہے ہو، اس کا مال کا کچھ بھی مصرف کر رہے ہو تو وہ اس کے حق میں بہتر ہو، یتیم کے حق میں بہتر. التی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، اس کے مال کو تم حفاظت کرو کب تک کہ وہ پختہ عمر کو پہنچ جائے. یتیم کے مال کا ناحق استعمال نہیں کرنا. اگر کوئی یتیم کا مال اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے تو اس کا ایسا استعمال کرے کہ وہ یتیم کے حق میں بہتر ہو. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور کیا بتایا گیا؟ ناپ تول میں پوری انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کرو، انصاف کے ساتھ کرو اور عدل قائم کرو. عدل، دیکھیے کتنے احکامات ہیں، یہ تو سارے کا سارا رکوع احکامات سے بھرپور ہے. آگے اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ اکبر اپنا ناپ تول میں پورا کر کے دو. کیونکہ ہوتا نا، مطلب ہم نے متففین میں بھی پڑھاتا ہے کہ جب ہم لیتے ہیں تو پورا بھر کر لیتے ہیں، دیتے وقت کنجوسی نہیں، دیتے وقت بھی بھر کر پورا دیں، اپنے ناپ تول میں کمی نہیں کریں. شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے ناپ تول میں کمی کی تھی. تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، نہیں کرنا ہے ناپ تول میں کمی. اور قسط یعنی کیا کہتے ہیں، انصاف کو قائم کرو. اللہ فرما رہا ہے کہ انصاف کو قائم کرو. لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ کسی پر مقدرت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. ہم کیا سمجھتے ہیں، ارے یہ بھی کرنا وہ بھی کرنا، یہ بھی کیسے کرنا؟ نہیں، اللہ کسی پر مقدرت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے. نہیں، جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہی احکامات ہم کو دیتے ہیں. یہ جن باتوں کا تاکیدی حکم ہم کو مل رہا ہے میری بہنوں، وہ انسان اس کو کرنا چاہیے، کر سکتا ہے، اور اسی میں اس کی نجات. اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی کو. اذا قلتم فعدلوا، جب تم کسی سے بات کرو تو انصاف کی بات کرو. ولو کان ذا قربا، اگر تمہارے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. انسان کیا کرتا ہے، انصاف بڑا انصاف کرنے لگتا. جب اپنی باری آتی ہے، اپنے لوگوں کی باری آتی ہے تو نا انصاف بن جاتا ہے. تو یہ نہیں، حرام ہے یہ چیز. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم پر لازم ہے کہ تم انصاف کرو. ایک جگہ تو ہم نے پچھلے پڑھا تھا نا کہ تم انصاف کرو، اگر خود تمہارے خلاف ہی گواہی دینا پڑے تم کو تو دے دو گواہی. اپنے خلاف بھی جانا پڑ رہا ہے تو بھی آپ انصاف پر ہی قائم رہنا ہے. عدل کی بہت اہمیت ہے میری بہنوں. عدل و انصاف کو قائم کرنا اپنی زندگیوں میں ضروری ہے، ورنہ کسی کی حق تلفی ہوگی تو پھر نعوذ باللہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ہم کو، آخرت کے میدان میں اللہ ہم کو نہیں بخشے گا. اللہ کہے گا کہ تم اسی کے پاس اپنا معاملہ کر کے آؤ جس کی حق تلفی تم نے کی تھی. اور ظاہری بات ہے وہ تو معاف نہیں کرے گا حشر کے میدان میں. تو کیا ہوگا پھر؟ ہماری مقبول نیکیاں اسے دے دی جائیں گی، اور پھر مقبول نیکیاں ختم ہو گئی تو پھر اس کے گناہ ہم پر ڈالے جائیں گے. تو یہ بہت خطرناک وعید والی بات ہے. ہم کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کریں. کیونکہ اگر ناانصافی کریں گے تو دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب بھی بات کہو تو وَإِذَا قُلْتُمْ، جب بھی بات کرو تم فَعْدِلُوا، عدل کی بات کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ کہ تمہارے قریبی رشتہ داری کیوں نہ، تمہارے قریبی کیوں نہ ہو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو پورا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ تمہیں نصیحتیں، یہ تاکیدی حکم اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے تاکہ تم اس نصیحت کو پکڑ لو. میں تو کہتی ہوں میری بہنوں، اس رکوع کو لکھ کر لگا لیں اپنے کمروں میں، اپنے ہال میں، تاکہ یہ جو احکامات ہے اس کو آپ پابندی کے ساتھ یاد رکھیں. ان احکامات کو بڑا لکھ کر لگائیں، اپنی زندگیوں میں بسا لیں، اس کو اپنے ذہن میں اتار لیں. ان احکامات کو بار بار پڑھیں. کیسا کنٹینیو اللہ تعالیٰ بتا رہا نا، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. تو سبحان اللہ، ہم نے اس رکوع میں کتنے سارے احکامات دیکھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی تم یہ کہہ دو کہ یہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی ہے سیدھی راہ. صراط یہ نہیں، کیونکہ اللہ کی یاد قرآن کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پوری ایک ہی ہے. قرآن جو راہ بتاتا ہے، اللہ جو احکام فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو راہ تھی وہ کیا ہے؟ صراطی مستقیماً، صراط مستقیم. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ھذا صراطی مستقیماً، یہ ہے صحیح راہ جس پر آپ کو مستقیم رہنا ہے، استقامت کے ساتھ جمے رہنا ہے. فاتبعوہ، اسی کی اتباع کرو، اسی کے راہوں پر چلو. ھذا صراطی مستقیماً، یہ جو رب کا راستہ ہے، یہ جو قرآن کا راستہ ہے، یہ جو حدیث کا راستہ ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل کر بتائے تھے، اس پر سختی سے جم جاؤ. ولا تتبعوا سبل، سبیل راستہ، سبل اس کا پلورل. اب تم اتباع مت کرو بولے اللہ تعالیٰ دوسرے راستوں کی. آپ کو میں نے اس سے پہلے بھی بتایا نا یہ بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، ایک لکیر کھینچی. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیسٹ ٹیچر تھے، بیسٹ ٹیچر تھے.
بہترین طریقے سے بتائے کہ کیسے ٹیچنگ یہ ایڈ ہے، یہ ٹیچنگ ایڈ ہے، یہ بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائیگرام اتار کر بتایا، ایک لکیر کھینچی زمین پر، بتایا ہادا صراطی مستقیمن، یہ میری سیدھی راہ ہے، ڈائیگرام ڈال کے بتایا۔ آج ہم کیا کہتے ہیں، آج اسمارٹ ہو گئے ہیں لوگ، آج ٹیچرس میں مطلب ٹریننگ میں یہ دی جا رہا ہے کہ مطلب اتار کر بتاؤ ڈائیگرام تو بہتر سمجھ آئے گا۔ ارے یہ تو 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا۔ آپ کو پتا ہے حدیث ہے کہ اس آیت کے ضمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ایک لکیر کھینچا اور بتایا ہادا صراطی مستقیمن، یہ میری سیدھی راستہ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، اس پر چلو، اس پر چلو۔ بلا اب بازو کیا کیے، آزو بازو رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ چھوٹے چھوٹے لکیریں اتارے، چھوٹی چھوٹی لکیریں اتارے آزو بازو، اتار کے بتائے کہ ولا تتبعوا السبل، یہ کیا ہے، سبل الشیاطین ہے، یہ دوسرے جو راستے آزو بازو کے ٹیڑے میڑے چھوٹی چھوٹی لکیریں ڈال کے بتائی کہ یہ شیاطین کے راستے ہیں، اس پر مت چلو، ولا تتبعوا السبل، یہ راستوں پر مت چلو، فتفرق بہم عن سبیلی، اگر آپ سیدھی لائن پہ سے ہٹ کے ٹیڑھا چھوڑا بھی راستہ پکڑیں گے، یہ آپ کو کیا کریں گے، الجھا دیں گے یہ راستے، فتفرق بہ، وہ راہیں تم کو کیا کریں گی، عن سبیلہ، بکم عن سبیل، فتفرق بکم، وہ تم کو ہٹا دیں گی عن سبیلی، اللہ کے راستے سے۔ اللہ اکبر، اللہ، کس طریقے سے میری بہنوں اللہ نے سمجھایا، کس طریقے سے سمجھایا کہ صراط مستقیم پر گامزن رہو، اس پر چمٹ جاؤ، ایسا نہیں کہ مطلب تھوڑا سا پھسل جائیں گے، ادھر پھسلے، رائٹ پھسلے، لیفٹ پھسلے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ یہ راستے تم کو صحیح راستوں سے ہٹا دیں گے۔ اگین پھر کہتا ہے اللہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، سبحان اللہ، اس کا تاکیدی حکم تمہیں دیا جا رہا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ کتنی مرتبہ میری بہنوں، ایک رکوع میں 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وصاکم وصاکم وصاکم، یہ تمہیں وصیت کی جاتی ہے، تمہیں وصیت کی جاتی ہے ہر آیت کے ختم پر۔ دیکھیے آیت نمبر 151، وہاں پر بھی اللہ نے کہا کہ ذالکم وصاکم، تمہیں وصیت کرتا ہے اللہ۔ پھر 152 میں دیکھیے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذالکم وصاکم، تمہیں وصیت کرتا ہے یہ اللہ۔ پھر 153 میں بھی دیکھیں گے تو پھر یہی کہا اللہ پاک نے کہ یہ تمہیں اللہ وصیت کرتا ہے کہ تم ایک راستے پر چلو، شیطان کے راستوں پر، راہوں پر مت جاؤ۔ تو یہ رکوع آج کا بہت اہم تھا الحمدللہ۔ اس رکوع کو آپ گھر میں دوبارہ پڑھیے، یہ سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے سورۃ الانعام کا، 19واں رکوع، سورۃ الانعام کا 19واں رکوع، اس کو دوبارہ پڑھیے، بہت ہی اہم اس میں یعنی احکامات ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو کہا کہ وَلَقَدْ ثُمَّ آتِينَا مُوسَى الْكِتَابَ، موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو کتاب دی گئی تھی اس میں بھی یہی احکامات تھے تماماً، یعنی اچھی طریقے سے جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت تمام کر دی گئی، تماماً علی الذین احسنوا وتفصیلا لکل شیء، تفصیل تھی اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی جو اوپر بھی جو احکامات نازل ہوئے تھے اس کتاب میں بھی پوری تفصیل تھی، تمام دلائل کے ساتھ، لکل شیء، ہر شے کی، وہدی ورحمہ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ ہدایت اور رحمت کس کے لیے ہے؟ ہدایت اور رحمت اس کے لیے ہے تاکہ وہ لوگ اللہ، ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی رحمت اور اپنے رب کے ملنے پر یقین لائیں، ان لوگوں کی رہنمائی بھی ہو جائے، کس کی، اور ان پر رحمت بھی ہو، ان کی رہنمائی بھی ہو جائے، کس کی، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتے ہیں۔ تو میری بہن، میں اور آپ بھی اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بھی ہیں، تو پھر ہمیں نہیں بھولنا ہے کہ اللہ نے اس رکوع میں کیا کیا تاکیدی احکامات ہمیں دیے ہیں، ان کی تفصیلات کو جاننے کی کوشش کریں، تفسیر پڑھیں، اور اس کے ضمن میں جو تفسیر آئی ہے تفاسیر پڑھیں، ایک تفسیر نہیں کئی تفاسیر پڑھیں اور اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔